پاکستان میں ایک ایسا وزیر اعظم بھی گزرا ہے جو دودھ بیچا کرتا تھا۔ وہ دودھ فروش تھا اور ایک غریب کسان کا بیٹا تھا۔ اس نے کئی بار وفاقی وزیر ہوتے ہوئے، وزیر اعظم ہوتے ہوئے، قومی اسمبلی کا سپیکر ہوتے ہوئے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ہوتے ہوئے وہ اور ان کی بیوی رکشوں میں دھکے کھایا کرتے تھے۔ کسی قسم کی کرپشن نہیں کی، کسی قسم کی دو نمبری نہیں کی اور کسی قسم کا کوئی ناجائز کام نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص نے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی کوئی پروٹوکول نہیں لیا۔ اس شخص کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آل انفو کے پلیٹ فارم سے انفارمیشنل ویڈیوز مل سکے۔ ناظرین، آج ہم جس شخص کی ایمانداری کی کہانی سننے جا رہے ہیں وہ 1996-1997 کے عرصہ قلیل میں پاکستان کے نگران وزیر اعظم بنے۔ اس ایک سال کے مختصر وقت میں انہوں نے نہایت سادہ زندگی گزاری۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ایک سادہ طبیعت کے مالک، درویش صفت انسان، پاکستان کے سابق وزیر اعظم ملک معراج خالد ہیں۔ وہ 20 ستمبر 1916 کو لاہور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ملک معراج کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ گاؤں میں کوئی سکول نہ ہونے کی وجہ سے انہیں گاؤں سے تقریباً 2 میل سکول کے لیے پیدل جانا پڑتا تھا۔ مڈل کے امتحانات میں امتیازی نمبروں سے پاس ہونے کے بعد وہ لاہور چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اس وقت کے بہترین سکول گورنمنٹ سینٹرل ماڈل ہائی سکول میں داخلہ لیا۔ ناظرین، ملک معراج کا گاؤں لاہور سے 13 کلومیٹر دور تھا۔ غربت میں تعلیم جاری رکھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور یہ تہیہ کر لیا کہ وہ گاؤں سے شہر جا کر تعلیم لازمی حاصل کریں گے۔ ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے دودھ بیچنے کا کام شروع کیا۔ وہ گاؤں سے دودھ لیتے اور شہر جا کر بیچتے اور اس طرح وہ اپنی تعلیم کا خرچہ خود برداشت کرتے تھے۔ ناظرین، ملک معراج روزانہ صبح سویرے اٹھتے اور مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتے، اپنے دودھ کے کین کو سائیکل پر لادتے اور شہر بیچتے اور نواب مظفر قزل باش کی حویلی اور دوسری دکانوں پر بیچتے۔ ان کے پاس شہر میں کوئی دوست نہیں تھا اور نہ کوئی ٹھکانہ تھا، اس لیے وہ اپنے کپڑے مسجد میں جا کر تبدیل کرتے اور وہیں سے سکول چلے جاتے۔ اپنے کالج لیول تک انہوں نے دودھ بیچ کر اپنی تعلیم جاری رکھی۔ سن 1935 میں انہوں نے میٹرک میں نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں داخلہ لیا۔ اب حالات تھوڑے بدلنے لگے۔ وہ دودھ کے کین ریڑے پر لادتے اور اس کو چلاتے ہوئے شہر تک پہنچتے اور دودھ بیچتے۔ اس کام کی وجہ سے انہوں نے کبھی شرمندگی محسوس نہ کی۔ اسی دوران انہوں نے گریجویشن کی اور BA آنر کی ڈگری حاصل کی۔ BA آنر کرنے والے ملک معراج اپنے علاقے کے واحد گریجویٹ تھے۔ معاشی دباؤ کی وجہ سے انہوں نے باٹا پور کمپنی میں کلرک کی نوکری شروع کر دی، کیونکہ ان کا مقصد لا یعنی قانون پڑھنا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کلرک کی نوکری چھوڑ دی اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ کلاسز لینی شروع کر دی۔ 1946 میں LLB کا امتحان پاس کر کے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی اور کچھ ہی وقت میں لاہور کے ایک مانے تانے وکیل بن گئے۔ ناظرین، ملک معراج خالد کے اندر مخلوق خدا کی محبت اور انسانیت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بڑھا تھا۔ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے 1965 میں انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا۔ ناظرین، ذرا اندازہ کیجئے، ایسا شخص جو گاؤں میں رہتا تھا، دودھ بیچا کرتا تھا، وہ لاہور میں قومی اسمبلی کا الیکشن جیت گیا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے روٹی کپڑا مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہو گیا۔ ملک معراج ذوالفقار علی بھٹو کے دیرینہ ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے اور انہیں پیپلز پارٹی کے بانیوں میں بھی تصور کیا جاتا ہے۔ 1970 میں
ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں پارٹی ٹکٹ دیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس شخص کے خلاف جیت پائی جن کے گھر وہ دودھ دینے جایا کرتے تھے، یعنی نواب مظفر قزلباش کے بھائی ذوالفقار قزلباش۔ اسمبلی میں پہنچنے کے بعد انہیں وزیر خوراک کا قلمدان دیا گیا۔ انہوں نے اسی دوران کبھی کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں لیا۔ 1972 میں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، تب بھی انہوں نے پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا۔ 1972 میں جب وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو اسی دوران وہ رکشے پر سفر کیا کرتے تھے، کوئی سیکیورٹی نہیں لیتے تھے، وہ عام عوام مڈل کلاس کی ترجمانی کیا کرتے تھے۔ 1973 میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی اور 1973 میں ہی وفاقی وزیر قانون اور پارلیمانی امور کا قلمدان سونپا گیا۔ 2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی بنے، 4 سال انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ڈائریکٹر رہے۔ یہ عظیم شخصیت 13 جون 2003 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ملک معراج خالد کی زندگی ان کے لیے مشعل راہ ہے جو ہر وقت حالات کا رونا روتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب نوجوانوں کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور پاکستان کو ان جیسے رہنماؤں کی رہنمائی عطا فرمائے، آمین۔